حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے عرس کے موقع پر ہمارے بھارت کے پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی جی نے بھی ایک پیغام بھیجا جو عرس میں پڑھ کے سنایا گیا۔ انہوں نے پیغام میں یہ کہا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں آنے والے تمام زائرین اور عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم نے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پیروں، فقیروں اور بزرگوں نے محبت کا جو پیغام دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھارت کے وزیر اعظم۔ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور دیگر بزرگوں کا عرس ہندوستان کے بھائی چارے کے ماحول کو طاقت دینے کا کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء کا جو عرس ہو رہا ہے اور جتنے بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے بھائی چارے کا ماحول بنتا ہے اور بنتا رہے گا۔ طاقت دینے کا کام ہے بھائی چارے کو۔ تو جو اسلام کو یہ کہتے ہیں نا کہ زور زبردستی سے پھیلا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے غریبوں کا لنگر جاری فرمایا تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بہت مشہور ہے لنگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا۔ ان کے زمانے کا لنگر بہت مشہور ہے۔ اور جب لنگر میں سب آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے تب حضرت صاحب خود کھانا کھاتے تھے۔ پہلے پوچھتے تھے کہ سب نے کھا لیا؟ ایک شخص بیٹھا رہ گیا، اس سے کہا بھائی تو بھی کھا لے، کہ نہیں میں تو حضرت نظام الدین کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس سے کہا کہ بھائی تو کھا لے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا کہ حضرت وہ ایک آدمی ہے، وہ تو کہتا ہے میں انہی کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب لنگر میں بڑھیا بڑھیا کھانے ہیں تو خواجہ صاحب کو تو بہت بڑھیا کھانا کھاتے ہوں گے۔ جب اس نے دیکھا تو اتنی سی جو کی روٹی اور بالکل پتلی دال، پھیکی سی پتلی دال، یہ کھانا تھا حضرت محبوب الہی کا۔ اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ سر سید احمد خان نے لکھا ہے، آثار السنادید کتاب میں سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ علاء الدین خلجی جو بادشاہ تھا، علاء الدین خلجی کے دربار میں ایک شخص تھا قرابیگ ترک، جو بادشاہ کا بڑا منہ چڑھا آفیسر تھا اور حضرت محبوب الہی کے دربار میں بھی جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے آ کے حضرت علاء الدین خلجی سے حضرت محبوب الہی کی کوئی بات کہی، تعریف کری، تو بادشاہ نے بھی کہا کہ واقعی ان کے کمالات ظاہری اور باطنی تو بہت ہیں۔ تو وہ بولا کہ بادشاہ جب آپ اتنا مانتے ہو تو چل کے ان سے مل کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کے پاس جاتے کیوں نہیں جب آپ اتنا جانتے ہیں؟ دیکھیے بادشاہ نے کیا کہا، علاء الدین خلجی بادشاہ نے کیا کہا، سر سید احمد خان نے کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں ناپاک گناہوں میں آلودہ ہوں، ان کے سامنے جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نظام الدین اولیاء کے سامنے گئے تو ایکس رے کی طرح ان کو میرے اندر کا سب پتہ لگ جائے گا۔ بھئی میرے گناہ کتنے ہیں آپ کو کیا پتہ، اور آپ کے گناہ کتنے ہیں مجھے کیا پتہ۔ اس نے کہا ان کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، میں ناپاک ہوں، گناہوں میں آلودہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بزرگوں کا جو نام ہے نا، دیکھیے ہم کسی مسلک کی بات نہیں کرتے، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے،
یہ مسلک اور یہ فرقے یہ جو 100 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 800 سال پرانی، میں 100 سال پرانی نہیں بتا رہا۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ علاء الدین خلجی نے جب کہا تو آج حضرت محبوب الہی کے درگاہ پہ جو جاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا منہ لے کے بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جب تک تم شریعت کے پابند نہیں بنو گے، سنتوں کے پابند نہیں بنو گے، جب تک نیک نہیں بنو گے، ان بزرگوں کے دربار میں جانا بہت غلط بات ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا نا، اس نے کہا بھائی مجھے شرم آتی ہے، اور بھی واقعہ لمبا ہے، میں یہاں وقت نہیں میرے پاس۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔